القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پر گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے. منظور یہ تلخی یہ ستم ہم کو گوارا، دم ہے تو مداوائے علم کرتے رہیں گے. آج کا میرا موضوع نصابی کتب میں موجود بعض اسلام سے متصادم انسانی حقوق کے منشور کی جو تعلیم ہے اور اس کے تباہ کن اثرات جو معاشرے پر اثر انداز ہو رہے ہیں وہ بتانا مقصود ہے. سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مغرب سے ہماری اصل جو جنگ ہے نا وہ آزادی کے عقیدے کی جنگ ہے. آزادی کے عقیدے کا انکار کیے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل سبب بھی یہی آزادی کا عقیدہ ہے. اس کے خلاف ہمیں جنگ کرنی ہے اور جنگ ہونی بھی چاہیے. اسلامی تحریکوں، مذہبی جماعتوں بلکہ پورے عالم اسلام کو منشور انسانی حقوق کی جو بعض شکیں ہیں کہ عقیدہ آزادی میں اصلاح کی اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ تمام فتنے جو ہیں نا وہ اسی سے پیدا ہو رہے ہیں. پاکستان میں 1985 سے اب تک توہین رسالت کے 5000 سے زائد مقدمات کا اندراج آزادی کے عقیدے کا جو ہے نا وہ نتیجہ ہی ہے. یہی عقیدہ ہمیں اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے لیکن اس کی تنقید و تشریح و اصلاح نہیں پڑھائی جاتی. 7ویں جماعت کے نصاب میں بچوں کو ہیومن رائٹس پڑھائے جا رہے ہیں. پیک پبلشنگ کمپنی کی کتاب جو ہے سوشل سٹڈیز فار ٹوڈے والیوم نمبر جو 2 ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کتاب پاکستان کے کئی اسلامی اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے. اس کا 8واں باب جو ہے نا وہ ہے آور رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز، ہمارے حقوق و فرائض. اس میں ذیلی سرخی ہے کہ واٹ آر ہیومن رائٹس، کہ ہیومن رائٹس کیا ہیں، انسانی حقوق کیا ہیں. اس سرخی کے بعد بتایا گیا ہے کہ ہر شخص کو مکمل آزادی اظہار رائے کا حق حاصل ہے. ہر شخص کو مذہب بدلنے کی آزادی ہے، ہر شخص کو ہر جگہ جانے کی آزادی ہے، ہر شخص کو کسی کے ساتھ بھی باہمی رضامندی کے ساتھ تعلق رکھنے کی آزادی ہے، ہر شخص کو تنقید کرنے کا پورا حق حاصل ہے. تو یہ سب چیزیں بتائی جا رہی ہیں. اور آزادی کی یہ اسباق پڑھنے کے بعد اگر نوجوان سیکولر لبرل ہو رہے ہیں تو پھر کیا غلط ہے؟ نوجوان پوچھ رہے ہیں کہ مکہ مدینہ میں غیر مسلم کیوں نہیں جا سکتے؟ ہندو اور قادیانی سے شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ دین پر تنقید اعتراض کی آزادی کیوں نہیں ہے؟ اسکولوں میں اسلامیات اور مطالعہ پاکستان پڑھانے والے اساتذہ کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب ہی نہیں ہے کہ اس آزادی کا مطلب کیا ہے اور اس کو سمجھانا کس طرح ہے. اب اے لیول اور او لیول کے طلبہ کے جو سوالات ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں کہ مسئلہ صرف انسانی حقوق کے منشور کی تعلیم پر ختم نہیں ہو جاتا کہ اے لیول او لیول اسکولوں میں اسلامیات کے نصاب میں ایسی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں جن سے پوری اسلامی تاریخ اور اسلامی علمیت پر سوالات شبہات پیدا ہو رہے ہیں. حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ان کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ کانکوبائن یعنی بالجبر رکھیل تھی. نعوذ باللہ. لڑکیاں اسلامیات کے اساتذہ سوال پوچھتی ہیں کہ کیا واقعی ایسا تھا، لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے. کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ سیکس سلیو تھی. نعوذ باللہ. طالبات اس پر بھی سوالات پوچھتی ہیں مگر انہیں کوئی جواب نہیں مل پاتا. اسلامیات کی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے. العیاذ باللہ. فیلڈ مارشل ایوب خان نے ایک مرتبہ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کو بلا کر یہی سوال کیا تھا کہ ایک انگریزی کتاب میں حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کانکوبائن کیوں لکھا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب لے کر آؤ. قریشی صاحب نے مولانا حسن مثنی ندوی اور مولانا عبدالقدوس ہاشمی کو طلب کیا اور بتایا کہ ایوب خان سخت ناراض ہیں. اس کا جواب مانگا ہے. دونوں حضرات دن رات تحقیق کرتے رہے. آخر میں ایک مقالہ جو ہے نا وہ حسن مثنی ندوی نے تیار کیا جس میں ثابت کیا تھا کہ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھیں. افسوس ہے کہ 21ویں صدی میں ہم ایسے جاہلانہ سوالات کا جواب بھی نہیں دے سکتے. غلط سلط تحقیقات پیش کر کے غلام احمد پرویز کی طرح لوگوں کو مطمئن کر دیتے ہیں.
ہم مطالعہ پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو مسلمان بادشاہوں کے واقعات کی ایسی تصویر کشی کی گئی ہے کہ طلبہ بادشاہوں اور بادشاہ سے نفرت کرنے لگتے ہیں، لیکن ان کتابوں میں جمہوریت کی خونی تاریخ پر ایک لفظ بھی نہیں لکھا جاتا۔ مثلا شاہ جہاں کے بارے میں اورنگزیب کے طرز عمل کو کتاب میں اس طرح لکھا گیا ہے کہ جیسے اورنگزیب جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا اور ظالم حکمران تھا جس نے اپنے بھائی کو جان بوجھ کر اقتدار کے لیے قتل کر دیا تھا۔ میدان جنگ کے واقعات کو غلط تناظر دے کر یہ بتایا گیا ہے کہ اورنگزیب نے باپ کو پینے کا پانی بھی نہیں دیا، اور جب باپ نے دہائی دی تو اس نے مختصراً جواب دیا اٹ از یور اون فالٹ، کہ یہ آپ کی اپنی غلطی ہے۔ کتاب میں تمام تاریخی حقائق کو نظر انداز کر کے صرف یہ لکھا ہے کہ بے گناہ شاہ جہاں جو ہے وہ جو اورنگزیب کا باپ تھا آگرہ کے قلعہ میں نظر بند تھا، اور پھر بتایا گیا کہ وہ اپنے اپارٹمنٹ سے حسرت کے ساتھ تاج محل کو وہ دیکھتا تھا۔ یہ ہماری مطالعہ پاکستان کی تاریخ ہے۔ اب یہ ہے کہ تاریخ پڑھائی کیسے جائے، تاریخی واقعات کس طرح سمجھا جائے، یہ خود کو ایک نہایت ایک اہم موضوع ہے جس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ہماری کتابوں میں بچوں کو یہ کچھ پڑھایا جا رہا ہے اور اس کا جواب ہمارے اساتذہ کے پاس نہیں ہے، نہ نصابی تحقیقی تعلیمی ادارے اس موضوع پر کام کر رہے ہیں۔ بچے جب تاریخ، مطالعہ پاکستان اور اسلامیات پڑھتے ہیں تو ان کے ذہن میں بے شمار سوالات، شبہات اور اشکالات متن میں بچھی ہوئی بارودی سرنگوں کے ذریعے پیدا کیے جاتے ہیں کہ استاد بھی ان سے لا علم ہوتا ہے، اور اس پر غور و فکر بھی ضروری ہے کہ بچوں کو اسلامیات، تاریخ پاکستان اور تاریخ اسلام کیسے پڑھائی جائے۔ اساتذہ، دینی سکولوں اور نصابی تحقیقاتی اداروں کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے تمام سوالات کا ڈیٹا بینک جو ہے نا وہ بنائیں اور اہل علم سے رجوع کر کے ان کا جوابات لکھوائیں۔ آج کا طالب علم جب اپنی تہذیب، علمیت، اسلام اور تاریخ کے بارے میں یہ کچھ پڑھے گا تو وہ لبرل ہوگا یا مسلمان، اسے اسلامی تاریخ سے محبت ہوگی یا نفرت، وہ اپنے ماضی پر فخر کرے گا یا شرم سے پانی ہوگا۔ ان عقیدوں کو پڑھنے اور ان کو ایک عالمگیر سچائی تسلیم کرنے کے بعد کیا بچے کا دین، ایمان، عقیدہ، اسلام رہ سکتا ہے؟ علماء اور مذہبی جماعتیں ان مباحث سے بالکل لا تعلق ہیں۔ ایک جانب مغرب کو انسانی حقوق کا لمبردار ثابت کیا جا رہا ہے، کیونکہ 7ویں جماعت کی اس کتاب انسانی حقوق کے منشور کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ اس منشور نے انسانوں کو ظلم و استحصال سے بچایا ہے، مگر کتاب میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اس منشور کو بنانے والی قوموں نے اور دنیا بھر پر اس کو مسلط کرنے والوں نے دنیا پر کتنے مظالم کیے ہیں اور کیوں کیے ہیں۔ انسانی حقوق کے نام پر اربوں لوگوں کو کا قتل عام کیا گیا ہے۔ مغرب کے لبرل اقوام نے دنیا کے ساتھ کیا کیا؟ لبرلزم اصلاً دہشت گردی ہے۔ دہشت گردی کے لیے کسی عقلی دلیل کی پھر ضرورت نہیں ہے، وہ تو ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے۔ اسی اصول کے تحت امریکہ اور تمام مغربی استعماری قوموں نے گزشتہ 500 سالوں میں دنیا میں تاریخ انسانی کی سب سے بدترین دہشت گردی کی ہے۔ حیرت ہے کہ یونیورسٹی میں پڑھنے والوں کو بلکہ اسلامی تحریکوں کو بھی لبرلزم کا یہ چہرہ معلوم نہیں ہے۔ لبرلزم کا سب سے بڑا فلسفی جان رالز کہتا ہے کہ عورتوں کو عورتوں والے کام کرنے سے روکنے کا طریقہ جبر و تشدد اور ظلم نہیں، اسے بس مرد جیسا بنا دو۔ یہ کام تعلیم، ترقی اور نوکری کرے گی تو خود ہی عورت والے کام ختم کر دے گی، اس سے معاشی ترقی ہوگی۔ یہ عورت خود بچہ پیدا نہیں کرے گی۔ اور لبرلزم جس کا منشور حقوق انسانی، آزادی، مساوات، ترقی کے عقیدوں میں مبتلا کر کے عورت کو بچہ پیدا نہ کرنے پر اکسار رہا ہے اور مجبور کر رہا ہے، اس پر اسلامی اسکولوں میں کوئی تنقید ہی نہیں ہو رہی، اس کی کوئی تشریح نہیں ہو رہی، نہ کوئی اس کی اصلاح ہو رہی ہے۔ جان رالز نے اپنی کتاب میں اس صورتحال کا بہترین تجزیہ کیا ہے کہ عورت کو بچے پیدا کرنے سے کیسے روکو، اسے مرد جیسا بنا دو۔ جدید تعلیم، جدید ریاست، آزادی، مساوات، ترقی کے ذریعے رالز کے لبرلزم کو مسلط کر رہی ہے۔ پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے۔ عورت تعلیم حاصل کرتی ہے، نوکری کرتی ہے، گھر سے نکلتی ہے، بچے پیدا کرنا نہیں چاہتی کہ آزادی اور ترقی متاثر ہوتی ہے، اسے تعلیم اور نوکری پر کون مجبور کر رہا ہے؟ لبرل معاشرے، لبرل ریاست اور منشور حقوق انسانی کے تحت لوگوں کو عبد یعنی اللہ کا نیک بندہ بنانے کی بجائے ہیومن یعنی کہ نفس کا پجاری انسان بننے پر مجبور کرنے کا جبری طریقہ تعلیم اور نوکری ہے۔ اس لیے اس صدی کا سب سے بڑا فلسفی فوکالٹ ہے نا وہ لکھتے ہیں کہ کام کا نہ ہونا پاگل پن، اور مغرب میں کام ورک کا مطلب وہ عمل ہے جس سے آمدنی
اور سرمایہ یعنی کہ کیپٹل پیدا ہوتا ہے۔ اب جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں وہ کسی مذہب نے نہیں دیے ہیں۔ عورت کے اپنے وہ نوکری کر سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن وہ اسلامی اصولوں کے تحت۔ لیکن مغرب عورت کو ایک پیسے کیپٹل یعنی پیسہ سرمایہ پیدا کرنے والی فیکٹری سمجھ رہا ہے کہ اس کو اس سے بھی وہ مردوں والے کام کروا جائیں۔ اور جو گھریلو زندگی ہے، اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے، ٹھیک ہے، اگر کچھ مجبوریاں آ جاتی ہیں تو وہ باہر بھی نکل سکتی ہے۔ تعلیم حاصل کرنا تو عورت، اسلام نے تو کہہ دیا ہے کہ مرد اور عورت دونوں پر تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو اگر کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے نوکری کرنے کے لیے تو وہ بھی اسلامی جو تعلیمات ہیں اس کے تحت کر کے نوکری کرے گی، نہ یہ کہ جس طرح کہ مغرب عورت کو ایک پیسے کی فیکٹری سمجھ رہا ہے۔ اگر عورت گھریلو ہے، گھر کے کام کرتی ہے تو اسے ورکر، مغرب میں جو ہے نا اس کو ورکر تسلیم نہیں کیا جاتا۔ یہ پاگل ہے جو سرمایہ نہیں کماتی، یہ مغرب اس کو کہتا ہے۔ کیا اسلامی جماعتیں، ان کے مفکرین، تعلیمی ادارے سب دیگر کاموں میں مصروف رہیں گے یا ان مسائل پر بھی کچھ پھر کوئی بات کریں گے، لکھیں گے؟ اسلامی تحقیقی علمی نصاب کرنے والے اداروں کو جدید ذہن میں پیدا ہونے والے شبہات، سوالات کی فہرست تیار کر کے اہل علم سے ان کے جوابات لکھوائے جا سکتے ہیں۔ خصوصاً منشور انسانی حقوق یعنی ہیومن رائٹس کی سادہ، سہل، عام فہم اور ضوابط اور عام فہم اسلامی اصول و ضوابط سے متصادم امور پر تنقید پر مشتمل کتابچے، گائیڈز اساتذہ کے لیے تیار کر کے ان کی باقاعدہ تربیت کرنی چاہیے۔ یہ فکری کام انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ منشور انسانی حقوق میں جس انسان کو حقوق دیے گئے ہیں، اس انسان کی تعریف جو نے پہلے کارڈ نے اپنے مضمون میں پیش کر دی ہے کہ حقوق انسانی صرف اس انسان کے لیے ہے جو مذہب حقوق انسانی کو مانتا ہے، اور وہ جو اس مذہب کو نہیں مانتا اس کا کوئی حقوق نہیں ہے۔ کانٹ روشن خیال انسان اسے سمجھتا ہے جو اللہ، کتاب، وحی، عالم دین سے علم حاصل کرنے کا محتاج نہیں، جو علم میں خود کفیل ہے، جو ہدایت، روشنی کے لیے اپنے سے باہر نہیں اپنے اندر دیکھتا ہے۔ لہٰذا کانٹ نے صرف عقلیت اور تجربیت کو حاصل کو علم قرار دیا ہے اور میٹا فزکس کے علم کو جہالت قرار دیا ہے۔ عہد حاضر کی جدید تدریسات اس لیے صرف تعلیم یافتہ، ترقی یافتہ انسان پیدا کرتی ہیں، ہدایت یافتہ انسان پیدا نہیں کرتی۔ اسی لیے یہ ہدایت سے محروم انسان یورپ، امریکہ، چین اور بھارت میں بوڑھے ماں باپ کو گھر سے باہر نکال کر سڑکوں پر یا اولڈ ہوم میں پھینک رہے ہیں۔ چین اور بھارت میں اسی لیے اس چیز کے حقوق کے پیرنٹس پروٹیکشن ایکٹ جو ہے نا وہ بنائے جا رہے ہیں۔ یہ جدید تعلیم، ترقی، آزادی کا نتیجہ ہے۔ کانٹ کی طرح فوکارٹ نے بھی جدید انسان پر روشنی ڈالی ہے، وہ بھی پڑھنے کے قابل ہے۔ اس کے خیال میں روشن خیال انسان حقیقی انسان، اور عہد روشن خیالی کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان اور اس کا عہد تنقید ہے۔ یہ ایمان و یقین کا نہیں، اعتراض، تنقید، سوال، شبہ، شک کا دور ہے جس سے علم بڑھتا ہے۔ ہماری درخواست دینی جماعتوں، اسلامی سکولوں سے یہ ہے کہ سکول، کالج، مدرسے، یونیورسٹی میں اگر منشور انسانی حقوق کے ان اسباق پڑھائے جا رہے ہیں تو آپ اس کی تشریح کے ساتھ اصلاح ضرور کریں اور بتائیں کہ مغرب انسانی حقوق کیا پیش کرتا ہے اور اسلام کیا ہیومن رائٹس جو ہے نا وہ پیش کرتا ہے۔ خطبہ حجت الوداع سارا ہے ہیومن رائٹس، لیکن اسلامی تعلیمات کے تحت۔ مغرب نے جو ہیومن رائٹس پیش کیے ہیں وہ کسی طور پر بھی بعض چیزیں اچھی ہیں، لیکن لیا تو انہوں نے بھی اسلام سے، لیکن انہوں نے اس کے اندر غلط چیزیں بھی ڈال دی ہیں، جس کا میں نے آپ کو اوپر نشاندہی کی ہے کہ جس کی وجہ سے توہین رسالت اور اس جیسے دوسری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ مغربی معاشرہ کی طرح کامل ایمان اس پر، ہیومن رائٹس پر نہیں لے کر آنا جو مغرب نے ہمیں دیا ہے۔ ہیومن رائٹس جب سکولوں کے نصاب میں شامل کر لیا گیا اور بچوں کو پڑھا دیا گیا اور اس منشور انسانی حقوق کے بعض کفریہ پہلوؤں سے بچوں کو آگاہ بھی نہیں کیا گیا، تو جو بچے مطلق آزادی کے اصول کو پڑھ کر عملی زندگی میں آئیں گے اور تمام انسان اس منشور کی روشنی میں برابر ایکول ہوں گے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے برابر، اپنے جیسا سمجھیں گے یا اپنے سے برتر سمجھیں گے۔ جب وہ پڑھیں گے کہ ہر شخص کو اپنے ہر قسم کے خیالات، افکار اور جذبات پیش کرنے، پھیلانے کی اور اس پر تنقید کرنے کی آزادی ہے، اور ہر شخص جب چاہے جو چاہے مذہب اختیار کر سکتا ہے اور اختیار کردہ مذہب میں جو چاہے ترمیم کر سکتا ہے، جس سے مرضی چاہے شادی کر لے، خواہ اس کا مذہب نسل کوئی بھی ہو، تو ہماری نئی نسل پھر
کیا کرے گی؟ اس کفر کی ذمہ داری پھر کس پر ہوگی؟ ممکن ہے کوئی شخص ہر کسی کو کافر بناتا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص کافر کو کفر ہی نہ کہے، یعنی تکفیر میں غلو بھی ممکن ہے اور تساہل بھی، مگر یہاں تو حال یہ ہے کہ منشور حقوق انسانی کی تفکیر بھی نہیں ہو رہی۔ اس لیے آئندہ نسلوں آنے والی نسلوں کی رہنمائی کے لیے اس حقوق کے وہ امور جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں، اسلامی تعلیمات سے متصادم ہیں، ان کو ہائی لائٹ کر کے ان کی اصلاح ضرور بچوں کو بتانی چاہیے۔ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔